وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كون جملا مفيدة بملء الفراغ فيما يلي. کون کے معنی بنائیے، مفید جملہ بنائیے خالی جگہوں کو پر کر کے. یہاں البیتی مغلقن ہے، اس سے پہلے کوئی ایک لفظ لگا دیجیے، مضاف لگا دیجیے تو جملہ پورا ہو جائے گا اور جملہ مفیدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیسے لگائیں گے، کون لگائیں گے بتائیے. البیتی مغلقن کیسا بولے گی؟ بولی کیا لگائیں گے شروع میں؟ کوئی مناسب لفظ دیکھیے وہاں پر. مفتاح البیتی. نہیں ضرورت بیٹے. باب باب البیتی. باب البیتی باب مغلق. البیتی مغلق. صحیح جی، باب البیتی مغلقن صحیح. گھر کا دروازہ بند ہے. ہاں چابی کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، آپ نے صحیح پڑھا ہے. باب البیتی مغلق. اینا السیارتی. اینا مفتاح السیارتی. ہاں ویری مفتاح گڈ. اینا مفتاح السیارتی، جو فلپ بلینک کر لیجئے، جن لوگوں کو پاس ہے نوٹ کر لیجئے. صحیح ہے. کار کی چابی کہاں ہے؟ کہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ محمد رسول، محمد صلی اللہ رسول علیہ اللہ وسلم. اللہ رسول صلی اللہ علیہ رسول وسلم. اللہ، رسول اللہ. رسول صحیح. اللہ لفظ الجلالہ لکھ رہے صلی ہیں، اللہ علیہ وسلم. اللہ لکھ رہا ہے، اللہ کے نیچے کسر آئے گا. یہ جواب بھی صحیح ہے. ہاں الطبیبی بعید، کیا لکھیں گے اس سے پہلے بولیے؟ سوچ کے بیت بولیے بیٹا، الطبیب. بالکل صحیح بول. طبیب. بیت الطبیبی بعید. بیت الطبیبی بعید. تو طبیبی بعید، اگر طبیب کا ہاسپٹل دور ہے بولتا کیسا بولے گی؟ بیت الطبیبی مستشفى. ہاسپٹل. مستشفى طبیبی. ہاں مستشفى طبیبی طبیبی بعید. جی. بعید. ہاں اگر ڈاکٹر کا کلینک دور ہے بول رہا ہے تو کیسا بولے گی؟ مستوصف. الطبیبی بعید. مستوصف طبیبی بعید. ڈاکٹر کا ہیلتھ سینٹر دور ہے بول رہا ہے تو کیسا بولے گی؟ ہیلتھ سینٹر. یہ ہر محلے میں ایک چھوٹا موٹا ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے، اس کو عربی میں عیادتو کہتے ہیں. عربی میں اس کو عیادتو کہتے ہیں. عیادت. ہاں طبیب سے جوڑیے، اس کو طبیب سے جوڑیے. عیادت الطبیبی بعید. عیادت الطبیب بعید. ہاں طبیب کا ہیلتھ سینٹر دور ہے. صحیح، ایسے بولا جا سکتا ہے. شیخ ٹھیک. یہاں بعیدن کی جگہ بعیدتن نہیں ہوگا، عیادہ تو یوز کریں گے تو عیادت الطبیبی بعیدت ہونا چاہیے. صحیح ہے. عیادہ مونس ہے، خبر بھی مونس آنی چاہیے. صحیح بولے بیٹا آپ. ٹھیک. عیادت الطبیبی مونس آ رہا ہے، عیادہ خبر بھی مونس آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں القرآن پھر مستشفیٰ پہ پیش آئے گا نہیں؟ مستشفى مستشفى ویسی لکھیں گے ہوتے. مستشفى جو لکھتے ہیں طبیب بعید. میم سین تا شین فا یا مستشفى. یا اسکرین پر دیکھیے، میں نے چارٹ کیا اس پہ مستشفى کیسا لکھتے دیکھیے اس پر. مستشفى 6 لفظ ہے. مستشفى میم سین تا شین فا یا.
القرآن کتاب اللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. ہاں القرآن کتاب اللہ. اس کے بعد پڑھیے خدیجتو، وہاں لگائیے خدیجتو. خدیجہ کون ہے؟ دیکھیے خدیجتو، اس کے بعد حامدین آ رہا ہے، یہاں مضاف لگائیے. کیا آنا ہے پر مضاف آنا چاہیے، کیونکہ حامدین کے نیچے کسرہ ہے. یہاں دیکھیے یہ حامد کی بہن ہے بول سکتے ہیں، حامد کی بیوی ہے بول سکتے ہیں، حامد کی پھوپھی ہے بول سکتے ہیں، حامد کی خالہ ہے بول سکتے ہیں. اس میں سے کوئی ایک لفظ نکال کے لگائیے. خدیجة بنت حامد. ہاں، یہ بھی بول سکتے ہیں خدیجتو بنت حامدین. اور کوئی دوسرا لفظ لگا کے بولیے، اور کوئی دوسرا لفظ مناسب لگا کے بولیے. حامد کی بہن ہے، خدیجتو اخت حامد. اخت حامدین. ٹھیک. خدیجہ حامد کی والدہ ہے، اس کا نام نہیں. خدیجہ خدیجہ امی ام حامد. خدیجہ تو ام حامد. ام حامد. بنت ہاں، حامد. خدیجہ بنت حامد بھی صحیح ہے. ٹھیک، جزاک اللہ. پھوپھی ہے بولنا ہے تو عمی. خدیجہ عمت. ہاں، نہیں آئی. خدیجہ عمت حامد. عمت حامد. خدیجہ عمت حامد. ٹھیک. چلیے انا المدرسی کیسا بولیں گے؟ انا بنت المدرسی. ابن مدرس. ہاں، انا بنت المدرسی، انا انا ابن المدرسی، انا اخو المدرسی، انا انا طالب والد المدرس، المدرس. انا طالب المدرسی. سب صحیح ہے، مضاف آئے گا بغیر الف لام سے. چلیے الطالب مکسور، قلم الطالبی قلم مکسور، قلم قلم الطالب. قلم الطالب مکسور. الطالبی. صحیح، قلم الطالبی مکسور. مکسور. ٹھیک، مکسور. نہیں مکتب الطالب مکسور. ہاں، مکتب الطالبی مکسور. ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے. چلیے اس کے بعد مضافر لائیے. جی، اس میں حاجہ کا اضافہ کر کے باب المسجد. باب المسجد مفتوح. ہاں، باب المسجد مفتوح. صحیح. باب البیت مفتوح، باب المسجد مفتوح، باب الجامعۃ مفتوح، باب المدرسۃ مفتوح، باب المکتب مفتوح. سب صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد خرج المدرس من من غرفة من المدير. مکتب المدیر. من مکتب المدیر، من غرفۃ المدیر. دونوں صحیح ہیں. خرج المدیر من مکتب المدیر، من غرفۃ المدیر. دونوں صحیح ہیں. جی، خرج المدرس من حمام المدیر. جملہ صحیح ہے لیکن مزاج کے لحاظ سے مناسب نہیں. کیوں وہاں پر بھیج رہے ہیں؟ ٹھیک. ہاں، جملہ آپ کے صحیح ہے لیکن سوٹیبل نہیں ہے ہمارے ماحول کے لحاظ. ٹھیک. اب یہاں صحیح الترکیبات التالیہ، یہاں پر کہیں پر غلط لکھا گیا ہے، آپ اس کو صحیح بنائیے. پورا پڑھیے جملہ. آخری میں زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے مضاف ہونا چاہیے، تو مضاف کا قانون لگائیے. القلم الطالبی کی جگہ قلم الطالبی. قلم الطالب. ہاں، الف لام غلط ہے. صحیح. باب السیارۃ. ہاں، سیارتو کی جگہ سیارت، یہ بھی صحیح ہے. اس کے بعد بنت حامد. بنت حامد. یعنی کوئی دوسرے بھی بولیے بھائی. اور بھی کوئی رسول اللہ. الرسول اللہ، اس کا کیسا بولیے؟ اسم صحیح الولد. کیسا بولیے؟ نہیں بیٹے، الرسول اللہ کیسا صحیح؟ رسول اللہ. ہاں، بغیر الف لام کیوں بولیں گے؟ رسول اللہ بغیر الف لام. رسول اللہ. اللہ نہیں بولیں گے بغیر الف لام کے. رسول اللہ بولیں گے. رسول ٹھیک. اللہ.
اسم الولد ہاں اسم الولد صحیح ہے صحیح ہے. اس کے بعد ابن اس کے بعد المدرس ابن المدرسی ہاں یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک آگے بڑھائیے. پیج بڑھائیے ہوتے آگے. بورڈ اوپر کیجیے. ہاں اب یہاں دیکھیے اقرا وقت ماضی اواخر الکلمات. یہاں پر بعض نام ہے نام سے پہلے یا لگایا گیا ہے. نام سے پہلے یا لگایا گیا ہے اور نام جو آ رہا ہے وہ سنگل ہے ڈبل نہیں ہے. ایک ہی نام ہے سنگل ہے اور اس سے پہلے یا آ رہا ہے. اور بعض جگہوں پر صرف نام ہے یا نہیں ہے. تو ان دونوں کو عربی میں کیسا پڑھتے ہیں اس کی آخری حرکت پر غور کیجیے. یا جب آئے گا تو کہیں گے یا علی یو یا علی علی ایک پیش کو نکال دیں گے. جب ایک اسم آتا ہے اس کو پکارنے کے لیے یا علی یو اے علی یا ابا ایک پیش لگائیں گے. ہاں یا عباسو یا علی یو تنوین نہیں لگائیں گے. کوئی بھی ایک اسم آیا بغیر مرکب کے مضاف مضاف الیہ نہ ہو تو اس کو ایک اسم ایک پیش لگائیں گے. جیسے زبیر نام ہے تو بولیں گے یا زبیرو یا زبیرو. ہاں کوئی نام کسی کا خالد ہے یا خالد نام ہے لکھتے خالد ہے جب کر رہا ہے یا خالد. یہاں دیکھیے یا علی یا عباس یا علی یا عباسو. اس کے بعد شیخ لکھا ہے پھر یہاں پر شیخن تنوین کے ساتھ. جب یا لگائیں گے تو یا شیخو یا شیخو یا شیخن نہیں بولیں گے. اسی طریقے سے یا رجلو نہیں بولیں گے. یا رجلو اے آدمی یا کا معنی اے. یا سرن یا عمارون یا عمارو یا لگائے یا عمارو. دکتورن یا دکتور. تو یا لگانے سے پہلے یا لگانے کے بعد جو نام آتا ہے اس کے آخر میں ایک پیش آئے گا اگر ایک اسم ہے. ہاں اگر دو اسم ہے تو اس کا معنی الگ ہو جائے گا. اس کے معنی کیا ہو رہے شیخ؟ اے کے معنی اے کسی کو مخاطب کرنا ہے اے بھائی ارے بھائی بولتے رہا ایسا بولیں گے. جی جی اب پڑھیے آپ لوگ اس کو آپ کو پڑھیے دوبارہ. یہ معرفہ کی طرح پڑھنا ہے اس کو. بالکل یا علی یو خلاص ایسے ہی یا معرفہ علی ہی. یا ہاں. عباسو ہاں شیخن یا شیخن شیخن ہاں یا ہاں شیخ یا شیخ یا رجل یا شیخ یا ہاں رجلو یا ہاں سر عاطف یا یا عباس سرون یا ہاں عمارو ہاں صحیح یا دکتورن دکتور یا جی یا دکتور دکتور یا دکتور. اب وہ افراد جنہوں نے نہیں پڑھا ہے اب تک وہ بولے. اب تک جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بولے. اب تک جن بچوں نے حصہ لیا ہے وہ نہ لیں. اس کے علاوہ دوسرے کوئی ہے وہ پڑھے. مانیٹر صاحب ذرا ہینڈ ریز کرنے کے لیے کہیں اور ان بچوں کو پڑھائیں جو ابھی تک نہیں پڑھے ہیں. جی ہینڈ ریس کیجیے آپ لوگ ہینڈ ریس کیجیے ہینڈ ریز کیجیے. ہینڈ ریس کرو بیٹا ہاں ہینڈ ریس کرو. شروع سے پڑھیے بیٹا شروع سے پڑھیے. یا علی یا عباسو شیخن یا شیخو یا رجلو یا سرن یا عمارو دکتورن یا دکتورو. ویری گڈ جمیل جی در کون پڑھ رہے تھے؟ مریم. ٹھیک ہے کوئی دوسری بچی پڑھیے بچہ پڑھیے. جی شیخ میں پڑھتی ہوں. یا علی پڑھیے. یا عباس شیخن یا شیخو یا عباسو یا عباسو یا غلط ہے. یا عباسو
شیخ یا شیخو یا رجل ہاں یا سیرو یا رجل یا غلط ہے اما بیٹے یا سیرو یا رجل نہیں بیٹے پلیز یا رجل نہیں بولیں گے جی صرف پیش لگائیے آخری میں یا رجلو یا رجلو ہاں ایسا یا رک سیرو رک کے پڑھیے آرام سے پڑھیے جلد بازی نہیں ہے جلد بازی جی نہیں ہے آرام سے پڑھیے یا ہاں رجلو یا یاسیرو یا امارو ہاں دکتورو یا ہاں دکتور دکتور یا دکتور ٹھیک ہے ایک اور دکتورو طالبہ یا پڑھیے دکتور اگلا يا سوال علي يا علي يا قباس شيخ يا شيخ يا رجل ياسر يا عمار دكتور يا دكتور شیخ یہ دکتورون کا معنی کیا ہوا جی دکتورون کیا فرق سمجھ میں آیا یا حرف ندا ہے جب جی وہ آتا ہے تو اپنے اسم کو پیش کر دیتا ہے جب ایک اسم ہو ایک جی سے زیادہ اسم ہو تو زبر دیتا ہے ہاں ایک سے زیادہ اسم ہو تو زبر دیتا ہے ایک اسم رہا تو پیش دیتا ہے جیسے یا عباسو یا خالدو یا حامد یا شیخ اگر دو اسم ہیں جیسے عبداللہ ہے عبد الگ ہے اللہ الگ ہے تو یا عبداللہ نہیں بولیں گے یا عبداللہ بولیں گے زبر سے بولیں گے یا عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الرحیم ایسے ٹھیک ہے سفر آگے بڑھائیے بیٹا ہاں اقرأ مثال الآتي ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية ایک سوال ہے سوال آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے ایک چیز کا نام لیا جا رہا ہے سامنے ایک چیز رکھی گئی ہے اور پوچھا جا رہا ہے وہ کس کی ہے کون اس کا مالک ہے من بولنے کے ساتھ ذہن میں ایک پرسنالٹی آنا چاہیے انسان کی من بولنے کے ساتھ انسان کی ایک پرسنالٹی ذہن میں آنا چاہیے تبھی آپ سوال سمجھ پائیں گے تو من انسان کے لیے آتا ہے تو یہاں پر پوچھ رہے ہیں کتاب من ہاذا یہ کس کی کتاب ہے کتاب مضاف ہے من مضاف الیہ ہے ہاذا کوسچن مارک ہے ہاذا کے بعد تو کتاب من ہاذا یہ کس کی کتاب ہے یہ کس کی کتاب ہے آپ بول سکتے ہیں کتاب ہاذا کتاب حامدین کوئی بھی نام لے سکتے ہیں کوئی بھی ہاذا کتابی یہ میری کتاب بھی ہے بھی بول سکتے ہیں ہاذا کتاب اخی یہ میرے بھائی کی کتاب بھی ہے بول سکتے ہیں ہاذا کتاب خالد ایسا کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں تو اب دوسرا سوال چلیے سوال بتا سکتے ہیں ایسا کتاب من ہاذا کے ایسا کتاب شروع میں کیا ہے شروع میں کیا دکھائی دے رہا ہے قلم قلم من ہاں هذا قلم من ہاذا قلم من ہاذا یہ کس کا قلم ہے جواب دیجئے کوئی بھی جواب دیجئے ہاذا هذا هذا قلم قلمي قلم هذا حامد قلمي هذا هذا قلمي هذا قلم استاد قلم یہ جواب بھی أستاذي صحیح ہے کوئی اور جواب دیجیے حاضہ قلم اختی هذا قلم نہیں هذا بولنا بیٹے قلم مضاف ہے قلم قلم مضاف ہے أختي هذا قلم اختی ٹھیک ہے هذا ٹھیک ہے قلم مهندس هذا قلم مہندسین زیر آنا بیٹے مضاف مهندسين الیہ بن رہا ہے نا قلم مضاف ہے جی مہندسین مضاف الیہ هذا هذا قلم قلم زيد الدكتور هذا قلم زيد هذا قلم ہاں زیدی هذا قلم زیدی زید سے آپ کو بہت لگاؤ ہے ماشاء اللہ کہاں ملاقات ہوئی تھی ہاں چلیے اس کے بعد ہادا نہیں قلم قمیصو سوال کیجیے قميص من هذا قميص من هذا هذا قمیصو من ہادا یہ کس کی شرط ہے بتائیے قميص أبي ہادا قمیصو أبي ہادا قمیصو ابھی صحیح جواب ہے اور کوئی دوسرا بولیے
هذا قميص صديقي. هذا قمیص صدیقی، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گھر ہے اس کو بولیے ہاذا کی جگہ ذالکا لگائیے وہاں پر، کیونکہ وہ دور ہے. ہاں پہلے بولیے بیت قلمو بیت بیت من ذالکا، بیت من ذالکا. ذالکا صحیح ہے. ہاذا کی جگہ ذالکا لگائیے، بیت من ذالکا کیونکہ وہ دور ہے. وہ گھر کس کا ہے؟ جواب دیجئے. ذالک بیت محمد. ذالک البیت حامد. ارے بیٹے کیسے جواب دیتے آپ؟ ہاذا کروا جی. ذالک بیت حامدین، ذالک ذالک بیت مہندس. ذالک بیت ذالک بیت طبیب. بیت طبیبین بیٹا مضافلے پر رہنا بیٹے، مضافلے کو کسرہ دے رہنا. غور کیجئے ذرا تھوڑا سا. عین قاف لام ہے نا آپ کے پاس؟ لائے آج لائے تو ذرا استعمال کیجئے بیٹا پلیز، ورنہ سردی ہے جم جاتا ہے ذرا. دال میم الف غین جم جاتا ہے. دال میم ذلك بيت مدرسي. پڑھیے اس کے بعد. آئیے سریر من هذا. من هذا. ہاں وعلیکم السلام. اس کے بعد کی مثال پڑھیے. سریر من ہاذا، یہ کس کی پلنگ ہے، کس کا بیڈ ہے؟ ہاں بولیے، جواب دیجئے. هذا سریری. سرير. هذا هذا سرير حامد. ہاں ہاذا سریر حامد، ویری گڈ، صحیح ہے. ہاں اور اس کے بعد دوسرا هذا سرير مريض. شریرن کیسا بولتے بیٹے؟ شریرن مضاف بنانا ہے نا اس کو. جی سرير. مضاف بنائیے. مضاف بنا کر هذه بولیے. سریر زینب. ہاذی ہی کیوں بیٹا؟ ہاذی ہی کیوں بیٹا؟ شریر هذا مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر شریر شیخ. مذکر هذا ہے مؤنث؟ مذکر بولیے نا، ہاذا بولیے. جی غلطی ہوگی. هذا سریر زینب. زینبا، زینبہ. کیونکہ زینب مؤنث ہے، اس کے نیچے زیر نہیں آتا ہے، بتائے تھے آپ کو. لڑکیوں کے نام کے نیچے زیر نہیں آتا ہے. چلیے. مضاف الیہ رہتے ہوئے زیر نہیں آتا شیخ. نہیں بیٹا نہیں آتا. زیر کی جگہ زبر لگائیں گے. زیر کی جگہ زبر لگائیں گے. شیخ یہ مونس کے نام کو زیر نہیں آتا تو زبر آتا، تو ایک اور کچھ مثال دیجیے نا. مریم، اچھا مریمو بولیں گے، مریمہ بولیں گے، مریمی نہیں بولیں گے. جی اب جیسے هذا سرير خدیجہ فاطمہ بولتے شیخ. جی فاطمہ بولتے. هذا سرير فاطمہ بولتے. فاطمہ بولتے. ہاں ہاں فاطمہ کی پلنگ ہے. ہاذا سریر فاطمہ بولیں گے، فاطمتی نہیں بولیں گے. جی جی فاطمہ، عائشہ، عائشتا، عائشتی نہیں بولیں گے. ختیجہ. ختیجہ. ہاں ختیجہ. جو بھی مؤنث کے خدیجہ. نام ہے اس پر الف لام نہیں آئے گا. ہاں رقیتو. شیخ ہاں ہاذا سریر مستشفیٰ. صحیح. شیخ پھوفی چاچی کے لیے بھی بولیں گے تب بھی نہیں رہے گا. امتن. ہاں تب وہاں پر تو زبر نہیں لگے گا نا شیخ. ہاں پھوفی اور یہ چاچی کے لیے استعمال جب کریں گے تب تو اس کے آخر میں زبر نہیں لگے گا نا. نہیں بیٹا، امتن نام نہیں ہے بیٹے. جی جی جی. امتن کیا ہے، میری بات سنیے، کوئی خاص نام نہیں ہے نا. ہر ایک چچا، آپ کے بھی چچا ہے، میرے بھی چچا ہے، سبھی چچا ہی بولیں گے. تو ایک خاص نام نہیں ہے، عام ہے. امتن چاچا عام لفظ ہے.
इसको खास नहीं बोलेंगे, जो खास नाम है उसके ऊपर जेर नहीं आता, ये मतलब है बेटा। तो शेख अगर कहेंगे ये बेड चचा की है, सिर्फ चचा, मेरे हाँ चचा भी हाँ नहीं कहा, तब क्या लाएंगे हाँ, शेख आखिर में? हादा सरीर अम्मी, मीम के नीचे जेर, बस। हाँ, तो इसका मतलब तो होता शेख ये मेरे चचा की है ना? नहीं नहीं, अम्मी, अम्मी बोल के खींचेंगे तो मेरे चचा की है, ओ बगैर अच्छा अच्छा खींचेंगे जी, शरीर हाँ अम्मी सर, बोलेंगे तो सिर्फ मेरे चचा की। जेर की आवाज अम्मी वहां रुक जा रहे हैं बस, या शरीर अम्मी, बस वही उसमें बोलेंगे शरीर अम्मी, ये मेरे चचा की पलंग है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, मीम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो चचा की पलंग है जी। ठीक है, इसके बाद का एक सबक है आसान, बहुत आसान है, पढ़ेंगे उसको, जी बहुत आसान है, पढ़ेंगे उसको। जी शेख जी पढ़ेंगे शेख। इंशाल्लाह। उसके सबक का पढ़िए। पढ़िए बेटा। कचरे में इस्मुल वलदी मुहम्मदुन वस्मुल बिनती ज़ैनबु। देखिए जरा गौर से सुनिए बच्चों, जरा बच्चों गौर से सुनिए, यहाँ एरा पर भी गौर कीजिए, बोर्ड के ऊपर आप जो है स्क्रीन पर इस्म लिखा हुआ है, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, मस्त नहीं, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन वस्मुल बिनती ज़ैनबुन। इस्म के नीचे उमन अलिफ लिखते हैं तो उसके ऊपर हमजा लिखते हैं, हमजे की आवाज आती है। यहाँ पर सिर्फ अलिफ के नीचे जी लगाना है, इसलिए कि बगैर अलिफ का कोई हरकत नहीं, अलिफ का कोई आवाज नहीं है, अलिफ की कोई आवाज नहीं है। आवाज नहीं, जब उस पर जेर लगता है तो वह हल्का सा इस्म हो जाता है। जेर की आवाज ई बोलकर आती है, वो दरअसल हमजा की आवाज है, आरियतन हम इसको लेते हैं। तो ये शुरू में जब आता है तो हम इसको जेर जबर पेश लगा सकते हैं। तो इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, और दोबारा इस्म से पहले यानी अलिफ से पहले कोई वाव या कोई हरकत आ जाती है तो वो पढ़ने में नहीं आता है, वो पढ़ने में नहीं आता है, साइलेंट हो जाता है। लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता है, उसको साइलेंट कर देते हैं। समझ आई बात? इस्म जब दरमियान में आए और उससे पहले कोई हर्फ आ जाए, वो हर्फ मुतहर्रिक हो, उस पर जेर जबर पेश लगा हुआ हो, तो उसके बाद वाले इस्म के हर्फ जो है अलिफ, वो साइलेंट हो जाता है विदाउट साउंड के। अब यहाँ पर बोले इस्मुल वलदी, शुरू में कुछ नहीं है, अलिफ की आवाज निकालना जरूरी है, इसलिए इस्मुल वलदी बोले मोहम्मदुन वस्मुल बिनती, वस्मुल बिनती, वह इस्मुल बिनती नहीं बोलेंगे, वह इस्मुल बिनती बोलना गलत है। कैसा बोलेंगे? वस्मुल बिनती, वस्मुल बिनती। अब देखिए, हाँ अब ये कौन सा, हाँ इस अलिफ को कौन सा अलिफ बोलते हैं? ये जो हमजा आया है जिसकी शुरू में आवाज आई है, यहाँ पर आवाज नहीं आई है, ऐसा इसम जो ऐसा हमजा जो कभी आवाज देता है कभी आवाज नहीं देता है, तो उसके ऊपर एक अलामत है। देखिए उसके ऊपर एक अलामत है, नहीं मद नहीं है, नहीं मद नहीं है, ना वो मद है ना जज़म है, ना मद है ना वो जज़म है। आप उसको जरा इनलार्ज करिए, देखिए वो बिल्कुल हल्का सा एक छोटा सा क्या नाम सुराख वाला एक हल्का सा जम्मे के टाइप का है, मीम के टाइप का है, छोटा सा मीम के टाइप का है, बीच में हल्का है। तो ऐसे हर्फ को साइलेंट वाले हर्फ के ऊपर ऐसी अलामत आती है। ये अलामत अगर उसके ऊपर आए तो उसका मतलब वो साइलेंट लफ्ज है, साइलेंट लफ्ज है, ना उस पर जज़म है ना उस पर जेर है ना जबर है। ऐसे इसम को ऐसे हर्फ को हम हर्फ क्या बोलते हैं, हमजे, एक कती है एक हमजे वस्ल है। तो कती में आवाज आती है
वस्ल में कभी आवाज आती है, कभी आवाज नहीं आती है। कौन तो पका जब रहा है शुरू में भैया? यहाँ पर शुरू में जब आवाज आई थी तो उसको बाद में कौन आवाज पका रहा नहीं है? आ रही है। यहाँ पर अच्छा इस्मुल मुदर्रिस से आवाज आई, यहाँ पर मस्मुल मुदीरी बोलती है। समझ में आया? इसको इसमें ऐसे ऐसे 10 अस्मा है अरबी जुबान में। ऐसे कितने अस्मा हैं? ऐसे 10 अस्मा है जिसके अंदर हमज़े वस्ल आता है, जिसके अंदर हमज़े वस्ल आता है। लोग ये समझते हैं हमज़े वस्ल सिर्फ वर्ब में होता है, नहीं, हमज़े वस्ल वर्ब में भी होता ही है और इसम में भी होता है। यहाँ अक्सर लोगों को नहीं मालूम कि नौन में इसम में भी हमज़े वस्ल होता है, तो ये इसमें में हमज़े वस्ल है इसमें। दूसरा लफ्ज़ पढ़िए, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती। इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, इब्न के नीचे जेर है लेकिन उसके ऊपर हमजा की अलामत नहीं है, तो ये जिस पर जेर नहीं है उसके नीचे हमजा लगाएंगे तो ये हमजे वस्ल की अलामत है, वरना हमजा रहा तो वहां हमजे की अलामत मौजूद होती है। ठीक है? हाँ, वब्नु हामिदिन फिल जामियाती। हाँ, वब्नु, इब्न से पहले वो आया है, यहाँ पर ये हमजा पढ़ने के लिए नहीं आया है, तो इस पर भी वही अलामत है जो ऊपर इसम के अलिफ पर अलामत थी। समझ में आया? ऊपर जो अलामत है वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर वह इब्नु नहीं पढ़ेंगे, वह इब्नु वब्नु पढ़ेंगे, वब्नु हामिद। ये साइलेंट हो जाएगा, ये साइलेंट हो जाएगा। वब्नु हामिदिन फिल क्या है? फिल जामियाती, हामिद का बेटा जामिया में। आप देखिए सहाबा के जो नाम है, सहाबा के जो नाम है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन उमर ऐसा बोलेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर नहीं बोलेंगे, अब्दुल्ला बिन अब्बास बोलेंगे, इब्न निकाल देंगे, अलिफ निकाल देंगे, वो लिखेंगे भी नहीं दोनों के दरमियान में, या नहीं तो बगैर लिखने के बोलना है, डायरेक्ट बोलना है तो इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, इब्ने मसऊद ऐसा बोलेंगे। मिला के बोलना है अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्बास इब्ने, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ऐसा बोलेंगे। ठीक है, एक मरतबा जरा अब्दुल्ला बिन अब्बास, हाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बिन अब्बास। इसकी इब्नुल मुदर्रिस फिल फस्ली, ऐना इब्नु, ऐना के बाद ऐना इब्नुल मुदीरी मिला के पढ़ना है, ऐना इब्नुल मुदीरी नहीं बोलेंगे, ऐना इब्नुल मुदीरी बोलेंगे। समझ में आया? जी सर। जरा एक मरतबा, कोई एक मरतबा इसकी रीडिंग कर लीजिए, दो तालिब इल्म रीडिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रीडिंग कर लीजिए बेटे इसकी। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन वस्मुल बिन्ति ज़ैनबुन। जी ज़ैनबु, जी। इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन, मस्मुल मुदीर। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, हाँ, वब्नु हामिदिन फिल जामियाती, हाँ, उसके बाद इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली, ऐना हाँ, इब्नुल मुदीरी। हाँ, कोई और एक तालिब इल्म पढ़िए या कोई तालिबा पढ़िए, जैसे इन्होंने पढ़ा है, सही पढ़ा है वैसी कोशिश कीजिए। कोई तालिबा पढ़िए, मैं पढ़ूं? बिस्मिल्लाह बेटा। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन वस्मुल बिन्ति ज़ैनबुन, इस्मुल मुदर्रिसी हामिदुन मस्मुल मुदीरी, इब्नु खालिदिन फिल मदरसती वब्नु हामिदिन फिल जामियती, वेरी गुड। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली, ऐना इब्नुल मुदीरी। वेरी गुड, वेरी गुड, बस ठीक है। देखिए अब बिस्मिल्लाह जब पढ़ेंगे हम, आपको समझ में आ गया, बीच में का अलिफ निकल गया, बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ रहे, क्यों? वो हमज़े वस्ल है इसलिए उसको हज़फ कर दिए, इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। हाँ, उसको मिला रहे हैं। बिस्मिल्लाह में क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ रहे हैं?
تو آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا. جہاں پر حمزہ وصل ہوتا ہے تو اسما میں عربی میں 10 نام ہیں جس میں سے 2 نام آپ نے سیکھے ہیں. تو اس جگہ پر آپ کو حمزہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حمزہ کو پڑھیں گے تو اس پر حمزہ کی علامت نہیں لگائیں گے. جیسے حمزہ کی علامت کیا ہے بیٹا؟ آئینہ کے اوپر حمزہ کی علامت ہے. دیکھو آئینہ کے الف کے اوپر حمزہ کی علامت دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. چشمے کی دکھائی دے رہی ہے؟ بغیر چشمے کی دکھائی دے رہی ہے بیٹے؟ بغیر چشمے کی دکھائی دے رہی ہے نا؟ جی جی آئینہ کے اوپر حمزہ ہے نا؟ جی جی دکھائی دے رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی دکھ رہا ہے. جی شیخ. تو نہیں، جو لوگ چشمہ پہنے ان کو بھی دکھ رہا ہے، جو لوگ نہیں پہنے ان کو بھی دکھ رہا ہے. تو جہاں پر حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی کہلاتا ہے. جس الف پر حمزہ لکھا جاتا ہے اس کو حمزہ قطعی کہا جاتا ہے. جس الف پر حمزہ نہیں لکھا جاتا، صرف زیر زبر پیش لگائے جاتے ہیں، تو اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں. یہ قاعدہ آپ اپنے بچیاں ہیں تو اپنے پلوں سے باندھ لیں، لڑکے ہیں تو اپنی دستی میں باندھ لیں. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے.